السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، تازہ ترین خبر کے مطابق گلف آف عمان میں جنگی مشقیں کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کے 2 جہازوں نے ایک دوسرے پر میزائل پھینکے. ایرانی ڈسٹرائر نے ایرانی وارشپ پر حملہ کیا جس میں میزائل سے 19 لوگ مارے جا چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. تفصیلات کے مطابق ایرانی نیوی کا جہاز کونارک کونارک کی طرف سے ایک میزائل فائر کیا گیا. یہ غلطی سے ان کے دوسرے جہاز جو ملٹری ڈرل میں حصہ لے رہا تھا، اس کا نام ہے جمران، JAMARAN جمران، اس کو ہٹ کیا ہے میزائل نے، اور اس سے 19 جو سیلرز اور افسرز ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. جو ذمہ دار حلقے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تعداد زیادہ ہے مرنے والوں کی، لیکن اتنی ہی بتائی گئی ہے. ناظرین کرام، گلف آف عمان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی بہت بڑی گزرگاہ ہے اس کی تیل کے جہازوں کی. ویسے ہی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تو اس میں کوئی اس طرح کی سنسنی خیز صورتحال پیدا کر کے ایران کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے، یہ تو بات سمجھ سے باہر ہے. لیکن آپ کو ایک بڑی حیران کن بات میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایرانی جو وزیر ہیں علی رابعی، ان کی طرف سے امریکہ کو پیشکش کی گئی ہے کہ تعلقات کی بہتری کے لیے ایران اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قیدی رہا کر دینے چاہیے. اچھا، یہ بات 2 حوالوں سے بڑی اہم ہے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کافی عرصے سے ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی، جس میں کچھ شرائط ایران کی طرف سے پیش کی گئی تھیں، کچھ امریکہ کی طرف سے، اور اب دونوں کا اس میں مفاہمت ہو رہی تھی کہ بھی کس حد تک یہ باتیں ماننی ہے، کس حد تک نہیں ماننی. ایران کی طرف سے ظاہر ہے کرونا کے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں مطالبات کیے گئے ہوں گے کہ جی آپ فلاں فلاں ریٹ ہمیں دیں تو اس کے بدلے میں یہ دیں گے، پھر گلے شکوے ہوں گے. تو ایران نے جب امریکہ جو مذاکرات کیے ہیں اس حوالے سے، ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے گڈ جسچر دینے کے لیے اپنا ایران ادھر سعودی عرب سے 2 پیٹریوٹ سسٹم جو ہے نا وہ ہٹا لیے ہیں. پیٹریوٹ میزائل سسٹم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب دیکھیے امریکہ کیسی ڈبل گیم کر رہا ہے. ایک طرف تو اس نے جناب وہاں پہ سعودی عرب سے ہٹا کے تو سعودی عرب کو کوئی شٹ اپ کال دی ہے، اور ساتھ میں جناب اس نے ایران کو اشارہ کر دیا ہوگا، یا سیدھی بات ہے ایران کو اشارے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی جب دیکھیں گے تو جتنے دشمن ہیں یہ سعودی عرب کی، جتنی وہاں پہ ایران نواز پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ حملے شروع کر دیں گے، اور ممکن ہے کل پرسوں تک وہ کر بھی دیں. اور اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ پھر ان کو پچکارے گا اور کہے گا کہ جناب دیکھیے یہ تو مڈل ایسٹ کی سلامتی کا سوال ہے، تو آئیے ہم مل کے یہ جو شیطانی طاقت ہے ایران، اس کا مقابلہ کریں، وہ کریں. ایک تو یہ چکر چل رہا ہے، اور اسرائیل اور اس کو ان کا محتاج بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کا عربی ویسے بھی اللہ کے فضل سے پہلے ویسے ہیں، اب ذرا آن ریکارڈ سب کچھ آ جائے گا. اور دوسری طرف ایران کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ 2 سسٹم ہٹا رہا ہے، اور وہ ایران سے ڈیل کر رہا ہے. ڈیل کیا ہے؟ امریکہ کے جو قیدی ہیں ان میں ایک اہم جو شخصیت ہے ان کا نام ہے مائیکل وائٹ. یہ امریکن نیوی کے کوئی افسر ہیں جن کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ایرانیوں نے پکڑ کے تو اپنی جیل میں بند کیا ہوا ہے. یہ کس مشن پہ تھے یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. اور دوسری طرف جو امریکہ میں اہم ایرانی جو قیدی ہیں ان کا نام ہے سائرس اصغری. یہ پروفیسر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے نا 60+ ہے،
اور یہ بڑے یعنی جب گرفتار ہوئے تھے اس وقت سے اب تک جو ان کو سزا ملی تھی وہ بھی انہوں نے کاٹ لی ہے، اور اب یہ یعنی ان کی سزا پوری کر چکے ہیں، اور اب ان کو کرونا بھی لاحق ہو گیا ہے، جو بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایران ہر صورت ان کی واپسی چاہتا ہے، تو اس کے لیے عین ممکن ہے کہ جی وہ اس کا مائیکل وائٹ کا تبادلہ ساتھ کر لیں۔ اچھا، مائیکل وائٹ کو ایرانیوں نے گڈ جیسچر دینے کے لیے جیل سے نکال کر دوسرے محفوظ مقام پہ منتقل کر لیا ہے، اور ان کی اپنے امریکنوں سے بات چیت بھی کروا دیتے ہیں، جس میں وہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کو ہم نے خاصا ریلیف دیا ہوا ہے۔ جبکہ سائرس اصغری جو ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت بہت نازک ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کچھ ان کو ہو نہ جائے۔ ایک تو عمر کا بھی تقاضا ہے، پھر وہ خاصے کمزور بھی ہو چکے ہیں اور کرونا کا شکار بھی ہیں۔ بات جو بھی ہے، بہرحال اگر دونوں ملک، یہ الجزیرہ کی رپورٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں، الجزیرہ نے جب یہ گفتگو کی ہے نا اس حوالے سے ایرانی دانشوروں سے، تو انہوں نے ایرانی صدر روحانی صاحب کی جو اس حوالے سے جو ٹویٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے۔ ڈائلاگ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ہماری اور امریکہ کی طرح ڈائلاگ ہو جائے تو صورتحال اچھی ہوگی۔ چلیے ہم بھی مل کے دعا کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کو صلح ہو جائے، تاکہ یہ جو غلط فہمی ہے پیدا ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو ابھی تک دماغ میں خناس ہے کہ امریکہ کبھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ واقعی آن ریکارڈ ہی دور ہو جائے۔ اور بہرحال یہ سیاست کا کمال ہے، یا یہ ڈپلومیسی کا کمال ہے، یا یہ پھر وہ گریٹ گیم کا حصہ ہے جو اس خطے میں برپا ہونے جا رہی ہے۔ بات کچھ بھی ہو، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں اس کا اندازہ کاش ہمیں ہوتا۔ صرف اپنے مسلمان بھائی کی دشمنی میں ہم کس حد تک جاتے ہیں، اور مطلب ان لوگوں سے کمپرومائز کرتے ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ آپ کا شکریہ۔